کیا بات ہے؟ کیا پوچھا؟ کس سے سوال تھا؟ ہاں، اللہ کے ارادوں کی پہچان. اللہ کے ارادوں کی پہچان. بڑی ساری بات یہ پہچاننی ہے کہ اس کو دیکھو کہ ورک کس طرح کر رہا ہے. آپ مختصر بات بتا دوں آپ کو، ذرا غور کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنی نگاہ کو استعمال کریں، ہر چیز جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جہاں آپ کی نگاہ رک جائے. چلا جا رہا ہے منظر، یہ کبھی کبھی غور سے دیکھو کہ چلتے جا رہا ہے، بس آپ پیدل چل رہے ہو یا سیر کر رہے ہو، کرتے کرتے کہیں پر آپ کی نگاہ ٹھٹک جائے گی، رک جائے گی. وہاں ایکسیپشن ہے. کیا ہے؟ ایکسیپشن. وہاں خاص چیز ہے کہ چلتے چلتے وہ حسن ہو جائے، ان یوزل سائٹ ہو جائے، اتفاقی بات ہو جائے. مثلا چلتے چلتے، مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہتا ایسا ہوتا ہے، فرض کر ایسا ہو جائے، آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی جس کو آپ اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہیں 7 دن پہلے، رات میں نظر آ جائے اور سلام کا کے پاس میں گزر جائے، ختم ہو گیا آپ کی نگاہ. ایسا ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر کوئی اور دنیا ضرور ہے. ایسا ہو سکتا ہے، نہ ہو شک نہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی سفر کرنے والا ہم سفر، آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہو کسی بزرگ کے بارے میں بات، وہ بھی ڈسکس کر رہا ہے، اور آپ نے تاریخ پڑھی، کتابوں سے پڑھی ہے کہ یہ باب بولے شاہ جو ہے وہ شیخو پر نہیں رسول کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایک سے جھوٹ کے بیٹھے لوگ ناراض ہو جائے. کہاں کے رہنے والے؟ ادھر کے رہنے والے. اور آپ یہ کہو کہ بابا بولے شاہ صاحب جو ہے نا اذان کشمیر سے آئے تھے، وہ کہ نہیں اچ شریف سے آئے تھے. تو یہ کتاب میں اذان کشمیر لکھا ہوا کہ اچ شریف سے آئے. مجھے پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں. وہ بندہ یہ کہ مجھے پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں، تو بندہ غائب ہو جائے تو پھر تمہاری نگاہ کے اندر ایک نیا منظر آ گیا. پھر زندگی بار بندے ڈھونڈتے رہے اس واقعہ کو، اور آپ کو سمجھنا ہے، پتہ یہ چلا کہ زندگی میں ایک اور زندگی موجود ہے. اگر ایسا ہو تو ضروری نہیں کہ ہو جائے. اور اگر آپ کو آنکھوں کا استعمال نہیں آتا، کانوں کا استعمال آ گیا، چلتے چلتے ایک آدمی آپ کا مثلا استاد ہوتا تھا، وہ آپ سے بات کرتا تھا، چلتے چلتے وہ تک انتقال ہو گیا، چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد کوئی اور آدمی مختلف شکل والا، دوسری شکل والا، دوسری جگہ رہنے والا، اگر تمہارے اسی نام سے تمہیں پکارے جو بچپن کا تمہارا نام تھا تو قابل غور بات ہے کہ اس نے اسی انداز میں، اسی لہجے میں وہی لفظ کیا دیا جو مجھے اس نے کہا تھا یا اس نے کہا کرتا تھا. تو یہ ایک عجب بات ہو جائے گی. کیا بات ہو جائے گی؟ عجب بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہاں پر کچھ اور بھی ہے اس دنیا میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ آپ کو ملے، آپ پریشان ہوں، آپ کو ملے، آپ اس کے پاس جاؤ، اچھا دعا کرتے ہیں کہ جنگل مل جائے. اچھا کچھ عرصہ کے بعد وہ بتایا کہ تم یہ پڑھا کرو. کچھ عرصے کے بعد کسی اور جگہ کوئی اور بندہ ملے، وہ یہ کہہ کہ دیکھو یہ پڑھا کرو. کہتے جی اچھا، کہتے تو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو. وہ بندہ اور تھا بتانے والا، اب بتانے والا اور بندہ ہو، ہاں کہ یہ پہلے بتایا تھا، تو نے نہیں پڑھا اس بات کو. تو یہ پتہ چلے گا شاید ایک کوئی آدمی ہے، کل شاید بہت سارے آدمی ہیں، شاید سارے چہرے ریپیٹ ہو جاتے ہیں، شاید ہر چہرے میں ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، ہر تکلیف ایک ہی تکلیف ہوتی ہے، ہر دن شاید کوئی گزرا ہوا دن ہو، ہر آنے والا دن شاید ماضی ہو، شاید ماضی مستقبل ہو، شاید ایک ہی شے ہو، شاید ایک لمحہ ہی ہو جائے کل کائنات کا جو پھیلا ہوا لمحہ ہے، یہ ایک ہی لمحہ ہو جس کے اندر صدیوں کی تصویر جاری ہو، اور بات ایک ہی ہو، ارادہ اللہ کا. کس سے تدبیر ہے کہ کون سے بجے کون اور صدیاں گزرتی جا رہی ہیں. اصل میں تو وہی کہ وہی ہے، آؤ پیدا ہو، کھا جاؤ، مر جاؤ، اور پھر اس کے پاس چلے جاؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے چلے جاؤ، اور کوئی نہیں، بات ہوئی کوئی نہیں ہے. اور رپا کی تاریخ اگر بندے میں ماضی بن گئی، کھنڈرات بن گئے، وہ بن گیا، وہ بن گیا، وہ بن گیا، تو یہ تم کب تک ہو گے، اس میں کیا مطلب ہے، نئی بات کر دی ہے. تو یہ سارا ایک ہی لمحہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اور اس سارے واقعہ میں سارے لوگ جو گزر گئے وہ بھی حال ہے، جو حال میں یہ بھی گزرے ہوئے ہیں، جو موجود ہے یہ بھی انا للہ ہے، اور جو چلے گئے وہ بھی حاضر ہیں سارے.
آپ ایک حاضر ناظر کی بات کرتے ہو تو ساری حاضر ناظر ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی ہے سارے. گیا وہ نہیں ہے، جانا کس نے؟ گیا وہ جو دھیان سے مٹ گیا، اور جو دھیان میں زندہ ہے اسے کہاں جانا ہے؟ وہ تو موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اہل اللہ یا فقراء یا انبیاء جو ہے کہ اگر اس لباس سے جاتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں مطلب قائم رہتے ہیں، ہمیشہ بچڑی قائم رہتے ہیں. اس لیے آنا جانا ان کا کوئی مشکل مقام نہیں سمجھنے والا. تو یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا بڑا آسان ہے. بات ہے کہیں معذور سوال میں آ گئی، کہیں غیر معذور، کہیں ایک آواز ایسی آپ کو آئے گی کہ یکرف صاحب کا سفر رک جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک چنگاڑ کی آواز آئی اور لوگ بڑھ گئے، ان کے لیے قیامت آ گئی. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں اس نے اپنے بارے میں کئی دفعہ کہا قالا اس قال ربک کا، اللہ کہتا ہے، بول سکتا ہے. میرے سمے تھا، اللہ سامع ہے اور سننے والا ہے. تو کان بھی رکھتا ہے، یہ کان کے بغیر سن تو کان پیدا کرتا ہے، سننے کا خود ہی پتہ کیا ہوتا ہے، استعمال کرتے جا رہے ہو. تو مطلب یہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. کتنا عرصہ تم یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہو اور وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے ارادے میں آتی ہے. خالق ہے، اس کے ہاں ماضی حال مستقبل کو نہیں ہے. جس طرح سورج کے ہاں رات کیا ہوتی ہے، وہ بیچارہ رات کی تلاش میں پھر رہا ہے، رات ملتی نہیں اس کو. سورج ساری عمر سے تلاش کر رہا ہے کہ رات مل جائے، رات سے مل جائے. تمہیں رات نہیں ملے گی کیونکہ تیرا ہونا ہی رات کی طرف ہے. اس لیے اس کو ایک رات نہیں، جس سے سورج کو رات مل گئی نا ادھر کیا ہوتا جا گئی، یہ ملنا نہیں ہے. کیا تو سو جاتا ہے، سوتے سوتے جاگ اٹھتا ہے، بیٹھے بیٹھے خوف زدہ ہو جاتا ہے، خوف زدگی کے اندر جو ہے بے خوف ہو جاتا ہے. یہ سارے واقعات کیا ہے؟ کبھی باغ کو بھول جاتا ہے، کبھی بیٹر کو یاد کرنے لگ جاتے، کبھی بیٹر کو بھول جاتے ہیں، باغ کو یاد کرنے لگ جاتے. تمہیں ہے کیا؟ کبھی تمہیں بھوک لگ جاتی ہے کہ بھوک لگتی نہیں تمہیں. یعنی اتنی بڑی مسکین کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کرو یہ کیا ہے. کبھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جی چاہتا ہے کپڑے پھاڑ کے چلے جاؤ، کبھی تردی کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی کوئی کپڑے اطلاع تردی کا موسم آ گیا. ایسی بات ہے کہ یہ آپ کو ہی بتا کے سوچو کہ تم کیا ہو. بس یہاں سے پتہ چل جائے گا خالق پھر کیا آنا. ایک تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے چاہنے والوں کو پیدا کیا، تمہارے نہ چاہنے والوں کو پیدا کیا. اس کائنات کی مختلف رنگینیوں اور رنگوں کو پیدا کرنے والا آپ، مطلب ہے کتنا لطفدار بات ہوگی. میرا مطلب ہے کہ اس کو رنگ ریجوا بھی کہتے ہوں گے نا. ہاں، یہ رنگوں کو پیدا کرنے والا، رنگ کرنے والا، یہ سارے واقعات. تو اللہ کا پہچاننا بہت مشکل نہیں ہے، آسان بات. تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچانتے ہو، تھوڑا سا دنیا کو دیکھو، تھوڑے سے واقعات کرو، کبھی تو ہاں بیٹھ کے بھی غور کرو، تھوڑا نویکلا رکھ کے ذرا غور کرو گے سمجھ آ جائے گی بات. تو اگر تم اپنے آپ سے سوچو کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر اللہ ہی تمہارے لیے کرے گا. آپ نے لیے کر رہے ہو، آپ ہی کرتے جاؤ. آپ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں کہ تم نے کیا کرنا ہے. اپنی زندگی کی آپ اصلاح کرو، نہیں ہوتی چھوڑ دو، دست آپ دادی یہ ہم سے نہیں ہوتا، چلے یہ پڑی ہے زندگی اٹھاؤ اللہ کے والے کر دو، پوری ٹھیک کرتے. بنانے والا دوبارہ بنا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دوبارہ بنا دیتا ہے. میکر ری میک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ میکر ری میک کرتا ہے. اور تم ری شیپ نہیں ہونے دیتے اس کو. ہاں، یہ تمہاری غلطی ہے. اللہ کے والے کر، مرتے جا رہے ہو، بوڑھے ہوتے جا رہے ہو اور اس کو دخل نہیں دیتے. پھر وہ کہتا ہے چکا کے دیکھو. جب آل ایلس فیل ہو جاتا ہے پھر تم ٹرائی کرتے ہو، گاڈ کو ٹرائی کرتے ہو. یہ تو بات غلط ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں نا، یہ بڑا یاد کر دیں گے اور بڑا ہی مطلب پکارتے ہیں. پھر میں ان کے ادارے پر لاتا ہوں، پھر یہاں پہ کس سے بات کرتے ہیں. اور جی بڑا چپو چلا، حکومت بازو بڑی تھی نا، یہ رہنمائی تھی حکومت کے ادارے پہ آ گیا. اب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. جب گردن پر ہاتھ ہو موت کا، بڑا اللہ کو پکارتے ہیں. جب بچ جائیں وہی آپ بات بجائیں. قبر کھود رہے ہیں اور وہاں پر دفن کر رہے ہیں اپنے عزیزوں کو اور باتیں یہ کر رہے ہیں. کل تک بات پڑھا ہے یار، آج تو موقع ہی ملے بات پڑھنا. ابا جان بہت ہو رہے ہیں نا قبر کھودنے کے بعد. وہاں پر بندے آتے ہی ہوتے نا عام طور پر. قبر کھودنے کے بعد، پھر دفن شریف کرنے کے بعد، پھر وہ ارد گرد والے لوگ تمہیں غم میں نہیں رہنے کے پوچھیں گے اور یہ اعلان کرنا بھائی کل کل کس وقت ہو گئے. اس بیچارے کو پتہ چلتا کل سے کیا ہوتے ہیں. وہ تو مطلب غم میں سے ڈال ہے. پھر دنیا نکالتی باہر نکل، کیونکہ تو اکیلا نہیں، ہم نے بھی دفن کیا ہے یہاں پر. اسی قبرستان میں ہمارے والدین بزرگان سارے کچھ ہے. اب اصل میں یہی دنیا ہے. یہی معمورہ جو آباد ہے یہ غیر آباد ہے. کیا کہا؟ یہ دنیا جو آباد ہے یہی غیر آباد ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پسندیدہ دوست غائب ہو گئے اور دنیا بھری پڑی ہے. انشاءاللہ اتنے کروڑوں آدمی زندہ ہے، ایک بندہ جو ہمارا چاہنے والا ہمارا مقبول تو وہ نہیں ملا.
اب یہ ہے مطلب پرابلم یہاں سے اللہ کو سمجھ آتی ہے. تو ایک آدمی کی بیٹی خوبصورت بیٹی جو ہے نا پیاری بیٹی بہت ہے, اس آدمی کی عمر تھی کوئی 80 سال 35 سال. ارے رونے لگ گیا, ایک کتابوں کی بات ہے, رونے لگ گیا تو شدت جذبات کی اتنی پاگل سے تھا, انہیں فریاد کی کہ خدا cats and dogs live and my daughter dies. بڑے جسٹ کیا انصاف ہے آپ کا, بلیاں بھی زندہ ہے کتے بھی زندہ ہے, ساری کرنا میری بیٹی. مطلب یہ بھی لوگوں نے فریادیں کی ہے. تو اچھے سے لوگ بھی ہوئے جو اپنے ہاتھ سے مطلب محبوبوں کو دفن کرتے رہے اور بڑے صبر استقامت کے ساتھ کہ اگر اس محبوب کی اپنی رضا نہ ہوتی پردہ کر دے گی تو ہم قدرت کے ساتھ لڑ جاتے, لیکن چونکہ اپنی رضا ہے کہ لہٰذا ہم خاموش ہیں. لہٰذا سے معاملہ اللہ کی رضا سمجھنا بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے, اور اس پہ غور کرنا بھی بڑا آسان ہے. آپ دیکھتے جاؤ, کانوں کے ذریعے آواز آئے گی, دل کے ذریعے آواز آئے گی, کبھی کبھی خوابوں میں منظر آ جائے گا کہ بار بار کوئی آواز آپ کو بتاتی ہے یہ نہ کر, یہ نہ کر, یہ نہ کر, اس سے باز آ. یہ اللہ کی عبادت ہے. خوابوں سے بدے بات ہوتی ہے, خیال میں بات ہو جاتی ہے, اور کبھی اچانک کوئی اچھا واقعہ جو کسی اور کے ساتھ نہ ہوا تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے. تو اللہ کی مطلب فضل کا احساس ہو سکتا ہے. کیا ہے اچھا, کچھ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں بات بالکل ٹھیک کر رہا تھا, جو بات کر رہا تھا اس سے ہم بات کر رہے تھے, اچانک ہم دیکھتے کیا ہے کہ اپنی کیفیت بدل گئی, خراب ہو گئی, جک ہو گئی. نہیں بندہ کون ہے جتنی میری کیفیت خراب آ گئی. وہ پتہ چلا تھا کہ وہ داڑھی کے لباس میں بندہ اندر سے خراب. اب یہ تمہارے پاس ایک کیفیت ہوتی ہے, بھائی بات نہیں, وہ کیفیت قائم رہے تو پھر اللہ کا ساتھ ہے. جہاں کیفیت کو ٹوٹنے لگ جائے وہاں پر سمجھ لو کہ اب اللہ سے جدائی ہو رہی. یہ ہر آدمی کو نہیں پتہ چلتا. آپ کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں وہاں میں نے لقمہ کھایا تو ذکر بند ہو گیا, بس سمجھو کہ دوبارہ وہ لقمہ نہیں کھانا. میری بات نہیں, وہاں سے پتہ چل کہ کیا ہے. کہتے مجھے وہ ایک مخاط تصور تھا میرے اوپر قائم, اور وہاں میں نے اس بندے کو دیکھا تصور ہی ٹوٹ گیا. یہ مطلب پیروں کے داستان ہیں, وہ تصور دیتے ہیں, کبھی وہ ذکر دیتے ہیں, کبھی کوئی اور واقعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس دن کے بعد یہ ہوا, پھر دوبارہ واقعہ ہوا, پھر پیر نے کہا کہ دوبارہ بات ہوگی. بعض اوقات ایک بد نظر سے سارا آپ کی عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے, زیرو ہو جاتا ہے. کہتے صرف نگاہ پڑی تھی, بلکہ آواز کی نیت سے آپ کی عبادت ٹوٹ جاتی. کہ آواز سن کر آپ نے خیال بنایا کہ جس کی آواز آئی ہے اس کا کیا خیال ہے, یہ کون لوگ ہیں, آوازوں سے واقع ہوا. میں شمار لوگوں نے کہانیاں لکھی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بعد اپنی بیوی چھوڑ گیا امانت کے طور پر, میں باہر جا رہا ہوں تو ہمارا بھائی ہے, نیک آدمی مشہور ہے, فقیر ہے, اس کے بعد تو بیٹھے رہنے دو. اس کی بیوی اندر آئی پردے پہ, وہ کہیں ایک دن اسے پانی مانگا تو بیوی نے اس کو پانی گلاس اندر پردے سے دے دیے. اس بیچارے نے ہاتھ دیکھا, اب ہاتھ سے دیکھا چلے اس نے, تو اتنا اس کو مطلب خیال ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا جس کا یہ ہاتھ ہے. تو وہاں سے فقیری سے لب ہو گئی, تو پیٹ جھپٹاتا مطلب غائب ہو گئے, چور میں جا کمرے پھاڑ دیے. میں پر بال اگر میں اٹھ گیا, وہ تو بول گئی بیوی بھی کدھر سی کدھر دی, وہ ابھی طرح سے پھر سے دھر کر کہتا حاصل کی بات دوبارہ حاصل کرنی پڑ رہی ہے, کون دے گا جدھر جائے بس کو بار بار کوئی نہیں دیتا. چلتے چلتے مطلب کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بابا جی رہتے ہیں, بوڑھا آدمی ہے, وہ عمل تو بات دیتا نہیں ہے, اگر کبھی تیرے نصیب ہو جائے تو چاہتے جب وہ بات دے دے تو جا. بڑے دیر کے بعد چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے گیا, جا کے دیکھا وہ بابا جی کا عجیب سا انسان تھا. وہ اس کے بعد ایک لڑکا خوبصورت سے بیٹھا ہوا, بابا جی اس کو مطلب پیار کرتا جا رہا ہے, بوستے بوستے رہتے جا رہا ہے, اور بیٹا جو ہے لڑکا اس کو مطلب شراب پلا رہا ہے, وہ شراب پیتے جائے پیار کرتا جائے. نہیں یہ چنگا بابا ہے, کیا آپ کو مجھے کہنے کا ہے ہی برا لگتا ہے, جانے لگ. اس نے آواز دی بابا نے, ادھر آ. کہتے ہیں کیا آواز کیا تیرے, ادھر آ. اس نے ہاتھ لگا کے جوڑ دیا. جب جڑ گیا نا تو پھر شور بجا دیا اور ڈانس سانس کچھ مار. کہتا وہ مل گئی منزل ٹوٹا. کہتے بابا جی ایک بات بتاؤ, ادب کے ساتھ پیتا ہوں, اتنا بڑا آپ نے میرا کام کر دیا تو یہ کیا ہے؟ کہتے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا اپنا.
اس سے نجات رہا. تو یہ پانی پلا رہا ہے مجھے تاکہ مطلب میں شراب شروع کے ساتھ رہتے ہے پانی. کہتے بابا یہ آپ کیوں کام کرتے ہو؟ کہتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میرے پاس اپنی بیوی نے چھوڑ جائے. بات نہیں ہے مطلب خالی چھوڑنے سے ہی مجھے گمراہی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ ہستی سے باہر امانتیں بھی نہ رکھو. جب تمہارا دل لالچ میں ہو امانتیں نہ رکھو, جب لالچ سے نکل جاؤ تو امانت رکھو. مطلب ہے کہ بڑے واقعات ہیں, اللہ کا تو پتہ چلتا ہے نا ہمیشہ. ان بات کو ذرا غور سے دیکھا کرو.